جی مریم صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہو گیا سب کچھ سیٹل کورٹ کے اندر, ججمنٹس بھی آ رہی ہیں, نئے چیف جسٹس بھی اناؤنس ہو گئے, یہ جو ججمنٹس آ رہی ہیں اور کچھ ریمارکس ایک دوسرے کے خلاف, پہلے اس پہ اگر بات کر لیں. دیکھیے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ اگر وہ ججز آپس میں بیٹھ کر ریمارکس کے تھرو, پہلے ہم نے دیکھا لائیو براڈ کاسٹ میں بھی ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے, اور اب باقاعدہ ججمنٹ کے تھرو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. پہلے تو ڈائریکٹلی خط لکھ دیتے تھے, اب انڈائریکٹلی ایگزیکٹلی اب انڈائریکٹلی لکھا جا رہا ہے, اور ججمنٹس کا حصہ بننا اس طریقے سے ان چیزوں کا ظاہر ہے انفارچونیٹ تو ہے. پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریزرو سیٹس کے اندر اپنا ایڈیشنل نوٹ لکھا, گو کہ پہلے جب شارٹ آرڈر آیا تھا تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس جمال کے ساتھ ان کی رائے سے اتفاق کیا تھا, اور اس میں مینشن نہیں تھا کہ وہ اپنا الگ سے نوٹ لکھیں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پرسوں ایک نوٹ سامنے آیا, اور وہ نوٹ نہ صرف 12 جولائی کے فیصلے تک تھا بلکہ 12 جولائی کے بعد کے ایونٹس پہ بھی تھا, جو کہ ایک اور مرتبہ ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت ہے. اور اس کے اندر وہ تنقید کر رہے تھے ان 2 وضاحتوں کے اوپر جو جاری ہوئی, اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ بائنڈنگ نہیں ہے ریزرو سیٹس کا ججمنٹ الیکشن کمیشن کے اوپر. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 3 اگست کو جاری ہونے والے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان کے نوٹ کے اندر ایک ہی سوچ پائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اب آج جسٹس حسن اظہر رضوی نے ایک نوٹ لکھ دیا جو کہ نیب امینڈمنٹس کیس میں تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو متفقہ فیصلہ تھا اس سے تو میرا اتفاق ہے ہی, لیکن میرے کچھ ڈفرینسز ہیں, اور وہ یہ کہ جس طرح سے جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں, جو کہ اب دونوں جج صاحبان نہیں ہیں, ان کے بارے میں زبان استعمال کی گئی, وہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج ہے ان کی ایک روایت کے بھی برخلاف ہے, اور اخلاقی جو ہمارے اقدار ہیں ان کے بھی خلاف ہے, اور انہوں نے اس بات پر اپنی ریزنز بھی تھی, ساتھ اس سے اختلاف بھی کیا. تو اب یہ باتیں جس طریقے سے پیپرز کے تھرو آ رہی ہیں, آپ کو پتہ ججمنٹس ایک نظیر ہوتی ہیں, کئی سالوں تک صدیوں تک کوٹ ہوتی ہیں, تو وہ انفارچونیٹ ہے. لیکن بہرحال ایک روایت ہر تھوڑے عرصے بعد پڑتی ہے, تو یہ بھی پڑ گئی, سپریم کورٹ میں پڑھنا ہی تھی. اسد صاحب آج ایک بہت کیا کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں اہم کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بٹ سنا ہے کہ وہ پیپر ورک کرنے کے لیے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے بشرا صاحبہ کی بیل کے, تو کورٹ میں کوئی تھا نہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی دیکھیے, جو عدالتی اوقات کار جو ہیں وہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, کافی سینئر وکیل ہیں, لیکن میں نے کوئی نوٹ کیا جو ان کے جو لائرز ہیں جب کیس ختم ہوتا ہے تو ان کی اٹینشن زیادہ میڈیا کی طرف ہوتی ہے. کوئی ہر بندہ جو ہے, کوئی ان کے ساتھ ان کے کوئی یوٹیوبرز بھی آ جاتے ہیں, وہ پہلے ان کو انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں, تو عدالت کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ جج جو ہیں ان کا تو یہ ہوتا ہے کام کہ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلہ آتا ہے اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ جج جب سائن کرتے ہیں, پھر وہ جو سرٹیفائڈ کاپی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک نارمل روٹین ہے. سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک بیل گرانٹ ہوئی ہے تو 2 دن بعد بھی فیصلہ ملتا ہے. تو یہ کوئی ایسی وہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خامخواہ شور مچا رہی ہے. جی یہ تو روٹین کا معاملہ ہے. دیکھیں جب میں گزشتہ دنوں ایک ایسی کسی کیس میں ایک ہائی کورٹ کے ایک سینئر آفیسر تھے, ان سے میں بات کر رہا تھا کہ اسی طرح سے ایک معاملہ ہو. انہوں نے کہا دیکھیں ایک شخص ہے وہ 1 سال سے یا 6 مہینے سے یا 4 مہینے سے وہ ہے اگر جیل میں, تو جب ایک ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے, اس میں ججمنٹ جب اناؤنس ہو جاتی ہے تو اس میں ویسے تو اس کا شارٹ آرڈر آیا, تو شارٹ آرڈر کے لیے بھی وہ اسی وقت نہیں سائن کرتے, وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں چیمبر میں, پھر وہاں پر دیگر فائلیں بھی ہوتی ہیں, تو جن کی بھی بیلز وغیرہ ہوتی ہیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر ورک نہیں ہوا کیونکہ ججز بزی تھے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے خود تاخیر کی وہ پیپر ورک لینے میں؟ واٹ ایگزیکٹلی واز دی ایشو؟ کیونکہ وہ تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے جب وہ گئے تو آگے سے سب عملہ وہاں موجود ہی نہیں تھا. دیکھیے جب اب یہ جو کیس تھا نا, اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے عدالت کی طرف سے دیر, اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کل بھی اس پہ سماعت ہوئی ہے, آج بھی اس پہ سماعت ہوئی ہے. روٹین کا جو بیل میٹر ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی بیل بنتی بھی ہے, عدالت دے بھی دیتی ہے, وہ ان کی ہفتے بعد تاریخ لگتی ہے, 2 ہفتے بعد لگتی ہے, 1.5 ہفتے بعد لگتی ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ سنا جا رہا تھا. کل بھی جو ہے ان کے لائر جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے, انہوں نے جج تھے جج جو
मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनसे कल भी उन्होंने शिकायत की कि जी देखें इतना आपने सुना, फिर उसके बाद तो वो उनको मेरे ख्याल में शायद डेंगू वगैरह हो गया था, बीमार थे, तो वो उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि मैं बीमार हो गया था, फिर मैं वापस आया हूँ, मैंने टेस्ट कराया, उसके बाद फिर मैं आया हूँ जब मैं क्लियर हो गया। तो वो आए तो उन्होंने उसके बाद कोर्ट की तरफ से डिले नहीं हुआ, और ये वाली अगर सही है, कोर्ट की तरफ से डिले नहीं हुआ जी।